بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاورٹی اینڈ انکم ڈسٹریبیوشن ایکو 615 کا پہلا اسائنمنٹ ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک کیس دیا ہے کہ پاکستان میں پاورٹی یعنی غربت وہ 2020 میں 4.4% سے بڑھ کر 5.4% تک پہنچ گئی، اور ورلڈ بینک پاورٹی ریٹ کے ایک اندازے کے مطابق جو لوور مڈل انکم کنٹریز ہے جیسے کہ پاکستان ہے، تو 2020 سے 2021 میں یہاں پہ 39.3% وہ غربت رہی۔ پھر کووڈ-19 کا وبا یا کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے اکنامک گروتھ پاکستان کی وہ سلو ہو گئی، تو اس پینڈیمک کی وجہ سے مجبوراً گورنمنٹ آف پاکستان نے ہیلتھ اور ایجوکیشن پر اپنے اخراجات کم کیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں تو ان کو جو کہ ان کے گڈ ہیلتھ کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہے جیسا کہ کوالٹی فوڈ ہے اور ہیلتھ کیئر یعنی متوازن غذا اور بیماری کی صورت میں ہاسپٹل جانا، چونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح مختلف ایشوز ہے، پانی کا نہ ملنا، اسی طرح پور ہائیجین ہے، صفائی کا مناسب ماحول نہ ملنا، پور انفراسٹرکچر اور روڈ وغیرہ کا اور نکاسی آب کے انتظام کا، اسی طرح ریلوے انتظام، دیگر جو انفراسٹرکچر ہے، ٹیلی ویژن اور موبائل سروسز کا نہ ہونا، بھوک ہونا، میل نیوٹریشن، یہ تمام چیزیں یہ محرومیاں ہے جو غریب لوگ ان کا سامنا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ان انفارمیشن کو، ان معلومات کو ذہن میں رکھ کر آپ غربت کی تعریف کریں اور یہ جسٹیفائی کرے کہ جو غربت ہے یہ ملٹی ڈائمنشنل فینامینن ہے، یہ ون ڈائمنشنل فینامینن نہیں ہے، یعنی جس شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ غریب ہے، بلکہ یہ ملٹی ڈائمنشنل ہے۔ ملٹی ڈائمنشنل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو یا اپنا علاج نہیں کر سکتا، ان کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، اسی طرح اگر سٹینڈرڈ آف لیونگ اچھا نہ ہو، یعنی ان کے گھر میں بجلی نہ ہو، اسی طرح نکاسی آب کا انتظام نہ ہو، پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا، اسی طرح ان کے پاس ٹیلی ویژن نہ ہو، گھر میں ریڈیو نہ ہو، موبائل نہ ہو، موٹر سائیکل نہ ہو، تو یہ اثاثے نہ ہو، مختلف اور کئی چیزیں ہیں، اگر وہ گھر میں موجود نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں۔ تو غربت یہ ون ڈائمنشنل فینامینن نہیں بلکہ یہ ملٹی ڈائمنشنل فینامینن ہے، اور اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ اچھا، تو پاورٹی کیا ہے؟ غربت غربت کی کئی ٹائپس ہے، ہم یہاں پہ ٹو ٹائپس ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک ایبسولوٹ پاورٹی ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ ایک بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے، جیسا کہ کپڑا، مکان اور خوراک، اور آئی تھنک جو پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے نا، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات ہے۔ اگر ایک شخص یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غریب ہے، اور اس کی ڈیفینیشن یہ غربت کی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن اب دنیا ایڈوانس ہو چکی ہے اور اب ہم صرف ایبسولوٹ ٹرم میں پاورٹی کو ڈیفائن نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ غربت ملٹی ڈائمنشنل ہے، جو کہ ورلڈ بینک ہے وہ بھی پاورٹی کو ایبسولوٹ ٹرم میں ڈیفائن کرتا ہے۔ ورلڈ بینک کے اندازے کے مطابق صرف انکم کو دیکھ کر ورلڈ بینک جو ہے نا وہ غربت کی ڈیفینیشن کرتا ہے۔ تو ورلڈ بینک کے مطابق جو شخص $1 سے کم یعنی $1.9 سے کم پہ گزارا کرتا ہے روزانہ ایک خاندان، تو وہ ایکسٹریم پاورٹی میں ہے، بہت زیادہ غربت میں ہے۔ اور جو لوگ، اور دوسرا ماڈریٹ پاورٹی ہے۔ ماڈریٹ پاورٹی یہ ہے کہ ایک فیملی وہ $3.1 سے کم پہ گزارا کرتا ہے، $3.10، یعنی اگر اسے زیادہ وہ ڈیلی خرچہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غریب نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کم خرچہ کریں گے تو ماڈریٹ پاورٹی میں ایک خاندان مبتلا ہے۔ اور اگر $1.9 سے کم خرچ کرتا ہے تو یہاں پہ یہ ایکسٹریم پاورٹی ہے۔ اچھا، ایک بات اور نوٹ کریں کہ لیکن یہ ڈیفینیشن یہ نیرو ہے اسکوپ میں، کیونکہ یہاں پہ صرف انکم کو بنیاد بنا کر غربت کی تعریف کی گئی ہے، اور یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ون ڈائمنشنل ہے، کیونکہ صرف انکم کی بنیاد پر پاورٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔
تو اور ہمیں پتہ ہے کہ پاورٹی یہ ون ڈائمینشنل فینامینل نہیں ہے، بلکہ یہ ملٹی ڈائمینشنل فینامینل ہے، کیونکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو صرف اس چیز کا سامنا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے، یا کھانا کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، یا وہ اپنے لیے اچھا لباس کپڑا وہ خرید نہیں سکتے، بلکہ ان کو کئی محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے روزمرہ زندگی میں۔ مثال کے طور پر اپنے علاج کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہوتی، اسی طرح پینے کا صاف پانی ان کو میسر نہیں ہوتا، اس طرح مناسب نکاسی آب انتظام نہیں ہوتا، ان کے پاس اثاثے نہیں ہوتے، ٹیلی فون، موٹر سائیکل، اور اسی طرح پور کوالٹی آف ورک اور مختلف اور چیزیں ہیں، اور یہ محرومیاں مشکلات ہیں جن کا وہ سامنا کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ پاورٹی اور غربت اس دور میں یہ ون ڈائمینشنل نہیں ہے، بلکہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ لہٰذا دی آئیڈیا آف ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی از بیسٹ، کیونکہ اس میں ہم زیادہ محرومیوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو اس کی بنیاد کئی محرومیوں پر ہے۔ اٹ از بیسڈ آن سیورل ڈیپریویشن۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کے اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ اچھا خوراک کھا سکے، متوازن غذا کا استعمال کرے اور ہاسپٹل جائے، اور اسی طرح اسٹینڈرڈ آف لیونگ، یہ 3 انڈیکیٹرز ہیں۔ اگر ان 3 انڈیکیٹرز میں یہ مطلب یہ کہ ان کو اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے سکتا، گڈ ہیلتھ اور اسی طرح اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت لو ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت زیادہ غریب ہے۔ تو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کے 3 انڈیکیٹرز ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ غربت زیادہ ہے یا کم ہے۔ ایک ایجوکیشن ہے، دوسرا ہیلتھ ہے، اور تیسرا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے۔ ایجوکیشن یہ ہے کہ ایک گھر میں کتنے افراد جو ہے نا انہوں نے پرائمری تعلیم حاصل کی اور انہوں نے مڈل تعلیم حاصل کی۔ دوسرا ہیلتھ ہے کہ گھر میں کتنے بچے وہ مر گئے ہیں 1 سال سے کم عمر والے، اور دوسرا یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی خاص بیماری، بڑی بیماری تو نہیں ہے، اور لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اور اس طرح میل نیوٹریشن نہیں ہے، یہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ 6 محرومیاں ہو یا اس سے زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک گھر میں بجلی نہ ہو، اسی طرح صاف پانی نہیں ملتا پینے کے لیے، نکاسی آب کا انتظام نہ ہو، اسی طرح وہ کنکریٹ فلورز نہ ہو، فرش وغیرہ، اور اسی طرح ان امپرووڈ کوکنگ فیولز ہو، یعنی ایک گھر میں لکڑیاں جلائی جاتی ہے، اس طرح ڈنگ کیکس، یعنی جس کو پشتو اردو میں ہم آپ اوپلے کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو سپیا کے کہتے ہیں، اور جہاں پہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں نیچرل گیس یوز کرتے ہیں، سوئی گیس یوز کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح لیک آف مور دین ون آف ایسٹ، اگر ایک گھر میں یہ اثاثے نہ ہو، ایک یا ایک سے زیادہ ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، بائیسیکل اور موٹر سائیکل، ایک سے زیادہ اثاثے اگر گھر میں موجود نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی ہے۔ تو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی میں ہم 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک تعلیم کو دیکھتے ہیں کہ گھر کے کتنے افراد نے تعلیم حاصل کی، اور اس طرح صحت کو دیکھتے ہیں، اور تھرڈ ان کے معیار زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اگر اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ غربت نہیں ہے، اگر اسٹینڈرڈ آف لیونگ وہ کم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں غربت زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ جسٹیفائی کیا کہ جو غربت ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل فینامینل ہے۔ تو یہ جو انفارمیشن ہے میں نے آپ کو دے دیا، آپ کو اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں مختلف انداز میں، اس کے الفاظ میں آپ چینجز کر سکتے ہیں، لیکن کنسیپٹ یہی ہے۔